بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہریار احمد۔ ناظرین، میں آپ کو ایک یاد دہانی کراؤں ایک ایونٹ کی۔ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا فرانس میں تقریباً 3-4 ماہ پہلے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ خاکوں کی اشاعت ہوئی تھی۔ تو پاکستان میں تحریک لبیک کے جناب سعد رضوی صاحب نے پورے پاکستان کو بند کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی، اور بہرحال بہت نقصان ہوا تھا حکومتی اہلکاروں کا اور یہ عاشقان رسول کا۔ انہی دنوں کی بات ہے، رمضان میں ایک مسلم لیگ نون کے معزز رکن قومی اسمبلی جناب پیرزادہ عمران علی شاہ نے پارلیمنٹ میں اسی حوالے سے ایک تقریر کی تھی جو بہت وائرل ہوئی تھی اور لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا تھا، جہاں پہ پیرزادہ عمران شاہ مسلم لیگ نون کے معزز رکن اسمبلی نے بڑی دل ہلا دینے والی اور رقت آمیز تقریر کی تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اور سننے والے جو ہیں اس سے بہت مرعوب ہوئے، اور کئی لوگ سنتے ہوئے ان کے آنسو آ جاتے تھے، اور ان کا جو جذبہ ہے وہ نبی کی شان کو اور جو ہے بڑھاتا تھا۔ اچھا، اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی پیرزادہ عمران شاہ نے کہ پارلیمنٹ میں ممبران پارلیمان کو انہوں نے کہا تھا کہ آقا کے غلام ہیں ہم لوگ، اور اگر فرانس کے سفیر کو نکال دیا جاتا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان فکر نہ کرے، ہم جو ہے اس کا قرضہ اپنی جائیدادیں بیچ کے دیں گے، اتار دیں گے۔ تو یہ بات بہت اپیل کی تھی، تو میری خواہش ہے کہ میں بھی اس موقع پر اعلان کروں کہ میرے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 گاڑیاں دے رکھی ہیں، ایک گاڑی میں بھی قرضہ اتارنے میں دے دوں گا پیرزادہ عمران شاہ صاحب کے ساتھ، دوسرا بندہ میں ہوں گا۔ اب میں پیرزادہ عمران شاہ صاحب کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا قیامت تک کا یہ مسئلہ ہے، ہمارا ایشو ہے حضور پاک کی شان کو بلند اور اعلیٰ رکھنا۔ یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے معزز ارکان پارلیمان یہ بات بھول گئے ہیں تو آپ پھر ایسی تقاریر کریں، ان کو یاد دہانی کرائیں کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنا ہے، اور اس کے بعد سارا قرضہ جو ہے عاشقان رسول نے اپنی جائیدادیں بیچ کر دینا ہے، ورنہ لوگ یہی سمجھیں گے پیر صاحب کہ یہ بھی ایک عارضی طور پر ایک پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں جانتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے اللہ اور رسول کے نام کو بیچتے رہے ہیں ہمارے ملک میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں خود فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی ارزاں نرخوں پر، بہت ہی ارزاں داموں پر اللہ کی آیات بیچنے والے لوگ بھی ہیں، ہم ہی میں شامل ہیں، اس دور میں بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ اس لیے سعد رضوی اور ایسے بہت سارے جو 2 نمبر جن کو میں سمجھتا ہوں، یا 95% ایسے عاشقان رسول ہیں جو کہ بالکل 2 نمبر ہیں، اور وہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف بس جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں اور ان کا کہنا کوئی نہیں مانتے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے جو ارکان پارلیمان کو پیرزادہ عمران شاہ صاحب ارکان پارلیمان کو جو آپ نے کہا آقا کے غلام، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ انسان جیسا ہوتا ہے اسے باقی بھی ویسے ہی لگتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ ایک اچھے انسان ہیں اور سچے عاشق رسول ہیں، آپ ان 5% میں آتے ہیں، میں آپ کو بچپن سے جانتا ہوں پیر صاحب، آپ ان سچے عاشقان رسول میں شامل ہیں، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں، پوری دنیا آپ کا حلقہ اس کی گواہی دیتا ہے، آپ کے حلقے کے لاکھوں لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ایک سچے مسلمان، ایک سچے عاشق رسول ہیں۔ لیکن آپ کو دوسرے اسی لیے ایسے لگے کیونکہ آپ ایسے ہیں۔ جو شخص خود اچھا ہوتا ہے وہ دوسروں سے بھی حسن ظن رکھتا ہے، جو خود برا ہوتا ہے اس کو دوسرے بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کی میں آپ کو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ چند ارکان پارلیمان جو ہیں وہ آقا کے غلام ہیں، کیونکہ زیادہ بیشتر اس میں سے لٹیرے ہیں، ملک دشمن ہیں، ملک دشمن اگر نہ کہوں تو ملک کی دولت لوٹنے والے ہیں۔ تو جو دولت لوٹتا ہے ملک کی، اس کی ملک کے اداروں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ ملک دشمن ہی ہوتا ہے دوسری سینس میں اگر دیکھیں تو۔ اس میں MQM کے لوگ بھی ہیں، جو بلدیہ فیکٹری کے 250 لوگوں کے قاتل ہیں، ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا، ان میں منی لانڈر بھی ہے، ان میں آپ کے وزیر اعظم صاحب بھی ہیں جو ملک سے بھاگ جاتے ہیں جب بھی کوئی موقع ملتا ہے جھوٹ بول کے۔ پیرزادہ عمران شاہ صاحب، میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ اسی پارلیمان میں ایسے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس میں ابھی فی الوقت ایسے MNAs ہیں جن کی روح میں شیطان حلول کر گیا ہے۔
مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے، ایک ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، اس کی جو جسم میں شیطان حلول کر جاتا ہے، اور یہ آقا کا غلام رمضان المبارک میں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ ناگن ڈانس کرتا رہا ہے اسٹیج پہ، ایک نجی ٹی وی چینل کے اسٹیج پہ اس نے ناگن ڈانس کیا ہے۔ اب کہاں آقا کا غلام اور کہاں ناگن ڈانس؟ اب یہ شخص کے بارے میں اتنا مشہور ہے کہ اگر اس کو اپنی ریٹنگ بڑھانی ہو تو یہ چول انسان جو ہے یہ برہنہ ڈانس بھی کر سکتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے اپنا ٹی وی چینل پہ۔ اس لیے ایسے ایسے لوگ ہماری پارلیمان میں، ایک اور ہوتا تھا مولانا ڈیزل، جو 12-14 سال جو ہے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا رہا، وہ مشہور ہی مولانا ڈیزل ہے، اور جس کی جماعت سے بہت سارے اسکینڈل نکلتے ہیں کہ ان کے مدرسوں سے ہم جنس پرست نکلتے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگ ملتے ہیں۔ تو ایک ایسا شخص جو کہ ابھی پارلیمان میں نہیں ہے لیکن اس میں بھی وہ بھی ایک شیطان ہے۔ اگر آپ اس کا چہرہ اتاریں، مولانا ڈیزل کا، اس کے چہرے سے ماسک اتاریں، یہ جو ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اور بہت سارے لوگ ہیں، مفتی عبدالقوی بھی ہیں ان میں شامل ہیں جو کہ پارلیمان میں نہیں ہیں، لیکن میں اس مذہبی حوالے سے ان کا نام لے رہا ہوں، ان کے اگر ماسک اتاریں تو نیچے سے ان کے بالکل شیطان نکلیں گے۔ تو آپ کو تھوڑی سی نیکسٹ ٹائم، ایک تو آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ دوبارہ اس ایشو کو اٹھانا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم قرضہ اتاریں گے اپنی جائیدادیں بیچ کے۔ اور دوسری بات ہے، اس کو سفیر کو نکلوانے کے لیے پھر دوبارہ کوشش کریں۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ پیرزادہ عمران شاہ کو اب یہ بھی کہنا چاہیے کہ چند لوگ آقا کے غلام ہیں، اور سب کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ایسے ہار چور بھی ہیں اس میں، جو پارٹیوں کے نمائندگان ہیں جو وزیر اعظم کی حیثیت سے ہار چوری کرتے رہے۔ اچھا، اب میں جو آپ سے ایک درخواست کروں گا، اب سچے دل سے سننے والے سب لوگ سچے دل سے جو ہیں وہ 3 مرتبہ لعنت پڑھیں اور ان جھوٹے آقا کے غلاموں پر بھیج دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔